متپالا چھاپیتا سونا سا بن گیا نہا کے، ہے نا گڈو شا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. میں ہوں فرا. تقریباً 20 سال میں ڈفرینٹ اسکولز میں ٹیچنگ کرتی رہی ہوں، چھوٹے بڑے سارے اسکولوں میں. اور جب مجھے ایجوکیشن سسٹم کی کافی حد تک سمجھ آ گئی نا کہ کس قدر عجیب سا سسٹم ہے یہاں پہ، اور بچوں کو کتنا زیادہ معذور کر رہا ہے اور بچوں کا دماغ بند کر رہا ہے، تو میں نے چھوڑ دیا اسکولز میں پڑھانا بھی. اور میں نے اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا، کیونکہ نہ تو میں کسی کے بچوں کا بیڑا غرق کروں، نہ میرے بچوں کا بیڑا غرق ہو. اور میری اسٹوری کے بارے میں اور جاننے کے لیے آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو. اور میں نے یہ چینل اسی لیے بنایا ہے کہ میں ساتھ ساتھ گرو کروں، خود اپنے بچوں کو بڑا کروں، اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساری انفارمیشن شیئر کروں، تاکہ آپ لوگوں کی بھی آنکھیں کھلیں اور آپ لوگوں کی بھی ہیلپ ہو. کیونکہ قدرتی طور پہ ہی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ بہت اچھے ہوں، سب سے بیسٹ بنے، دنیا میں کامیاب ہوں. اور جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جس چیز پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں، جس سسٹم پہ آپ ٹرسٹ کر کے اپنے بچے کو اس میں ڈالتے ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ الٹا آپ کے بچے کا بیڑا غرق کر رہا ہے، تو مطلب آپ کو اس کے بعد آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یہ آپ میری باتوں سے، میری ویڈیوز سے ہی اس فیلنگ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں کس قدر اس چیز سے حیران پریشان ہوئی ہوں. اور میں مطلب دس از ٹو مچ یار، کہ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں. اور یہ چیز اتنی بڑی تھی میرے لیے کہ میں نے اپنے بچے اسکول سے اٹھا لیے. بھائی مجھے نہیں چاہیے یہ سسٹم، آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ، ٹھیک ہے. تو مزید اور اس طرح کی باتیں سننی ہے تو بالکل آپ میری باقی ویڈیوز جا کے چیک کرتے ہیں کر سکتے ہیں. ہم آج کی ہی ویڈیو پہ رہیں گے، اور کیونکہ اب میں تھوڑی سی پریکٹس بھی کر رہی ہوں کہ اپنی ویڈیوز کو تھوڑا سا وہ کنسائز رکھوں، بہت زیادہ لمبی بات نہ ہو، کیونکہ مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے کہ میں جب اس ٹاپک پہ شروع ہوتی ہوں نا تو ہو ہی جاتی ہوں میں، مطلب میرے سے رکا نہیں جاتا، لیکن مجھے روکنا ہے اپنے آپ کو. اب آج کی ویڈیو پہ ہم آتے ہیں. آج کی ویڈیو ہے اسپیشلی ماؤں کے لیے، میری جیسی ماؤں کے لیے، کہ جو انتہائی زیادہ فکر مند ہوتی ہیں اپنے بچے کے لیے، اور وہ جو چاہتی ہیں کہ بس ان کا بچہ بیسٹ ہو جائے اور وہ اپنے بچے کو سب کچھ بہترین دے دیں. تو ایسی ساری ماؤں کے لیے بہت مبارکباد، اور یہ بہت اچھی بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. ورنہ کچھ مائیں میں نے دیکھی ہیں کہ دے ڈونٹ ہیو دس تھنگ، ٹھیک ہے، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے. ویسے تو زیادہ تر ماؤں کے اندر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن ایک چیز کا شوق ہونا، پھر آپ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کوشش بھی کریں، ٹھیک ہے. جیسے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کریں، آپ ویڈیوز بھی دیکھیں کہ چلو میں اپنے بچے کو امپروو کیسے کروں. اور میری جو جتنی بھی گروتھ ہوئی ہے اور جتنا بھی مجھے پتہ چلا ہے، اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ میں اپنی بچی کے لیے، جب نافیہ تھی میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ، تو میں اس کے لیے بہت زیادہ چیزیں خود سے سرچ کرتی تھی، کیونکہ میں ایک کنسرن ماں تھی، ایک ایسی ماں کہ جس کو فکر ہے، جو چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو وہ ایکسٹرا دے کچھ دنیا سے، اور اس کا بچہ بہت کچھ بن کے دکھائے اس کو. تو اس لیے میں نے اس کے لیے کوشش کی، اور شکر ہے اللہ کا، اللہ نے مجھے وہ چیز عطا کی جو میں ڈھونڈ رہی تھی، اور جو نہیں بھی ڈھونڈ رہی تھی وہ بھی دی. اب ایٹ دس پوائنٹ جو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کلچر ہے کہ مائیں جو ہیں وہ بیسیکلی ان کو کہا جاتا ہے، اور جو کہ میں خود بھی سمجھتی تھی کہ بس اب ماں بن گئی ہوں تو میری اپنی زندگی تو ختم. اچھا ایسا ہوا کبھی نہیں، یہ میں سمجھتی تھی، ٹھیک ہے، ایسا ہوا نہیں، زندگی میری ختم نہیں ہوئی. لیکن خیر ہم ماؤں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس بھئی اب تو بچے کے نام لگ گئے ہم، اور اب تو بچے کی خاطر ہی جینا ہے اور بچے کی خاطر ہی مرنا ہے. قدرتی طور پہ آپ اتنی زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں اپنے بچے سے، کیونکہ بچہ آپ کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے جو الگ ہو کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اٹس نیچرل، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ کا ایسا محسوس کرنا، آپ کا اپنے بچے کے پیار میں بالکل بہہ جانا، ختم ہو جانا، اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ ریئلائز کرنا کہ ایسا نہیں ہوا. کئی لوگ اس کو جلدی ریئلائز کر لیتے ہیں، کئی لوگ اس کو دیر سے ریئلائز کرتے ہیں. دیر سے مطلب کافی دیر سے، خیر جب ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان کے بچے ہو جاتے ہیں، تو تب جا کے وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ مطلب میں تو اکیلی، میں تو اسی کی طرح رہ گئی ہوں، مطلب مجھے اتنی محبت لٹانے کے بدلے میں کچھ نہیں ملا. ویسے تو خیر ماں کی محبت ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ بدلہ چاہے وہ اس چیز کا، لیکن ایک چیز میں بہہ جانا اور اپنی ہستی کو ختم کر دینا، ٹھیک، یہ چیز کہیں پہ بھی نہیں آتی. اور یہ میں ابھی ریسنٹلی مجھے اس چیز کا زیادہ ایکسپیرینس ہوا ہے، کیونکہ جب میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی ختم نہیں ہوئی. بھائی اگر میری زندگی ختم ہو گئی ہوتی تو میں اتنا بڑا
ذمہ اپنے سر پہ کیسے لیتی کہ میں اپنے بچوں کو خود ہی پڑھاؤں گی. بھائی مجھے نہیں کوئی اسکول چاہیے. مطلب یہ ایک اسپیشل چیز ہے جو اللہ نے مجھے ہی دی ہے. بھئی میرے میاں کو کیوں نہیں دے دی, کسی اور کو میرے گھر میں کیوں نہیں دے دی, میری ساس کو یا محلے میں کسی کو کیوں نہیں دے دی, مجھے ہی کیوں دی اللہ تعالیٰ نے. مطلب میں تو اتنی ذمہ داری, یہ ایک پورا الگ جاب ہے, اس کے لیے اتنی ساری چیزیں مجھے خود سیکھنی پڑ رہی ہیں. تو میں اپنی زندگی نام لگا چکی ہوں اپنے بچوں کے. تو ایسا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں ایز این انڈیویژول پیدا کیا, اور ابھی میں اس پہ مزید اور بھی کام کر رہی ہوں کافی, کہ میں بالکل, اللہ نے مجھے اکیلا بھیجا ہے اس دنیا میں, اور اللہ نے مجھے اکیلا ہی لے کر جانا ہے اس دنیا سے. میرا حساب کتاب ہونا ہے, اس بیس پہ ڈیسائیڈ ہوگا میں نے کدھر جانا ہے. اللہ ہم سب کو جنت میں لے کر جائے. اتنی زیادہ چیزیں صرف مجھ اکیلی سے جڑی ہوئی ہیں. تو آپ پھر آپ اپنے آپ کو سارا کا سارا سونپ کیسے سکتے ہیں اپنے بچے کو؟ کہ آپ خود اتنے انڈیویژول ہیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ اپنے آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, جو کہ پاکستان میں تو ہوتا ہی نہیں. پاکستان میں تو آپ کو کہا جاتا ہے جی آپ کی کیا اوقات ہے, آپ کے گھر میں ہی آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا دی جاتی کہ ہو آر یو. اس چیز پہ تو کام ہی نہیں ہوتا. اور اللہ معاف کرے, ہم نے یہ چیز اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرنی, ٹھیک ہے, یہی ہمارا مشن ہے. کیونکہ ہم خود بھی اسی طرح کے وہ ماحول سے پلے بڑھے ہوتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی اجازت نہیں ہے, آپ اپنی کوئی سوچ رکھیں, آپ اپنا کوئی آئیڈیا پیش کریں, آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. شادی سے پہلے اجازت نہیں ہوتی, شادی کے بعد بھی اجازت نہیں ہوتی. تو ایسا کوئی سین نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مزید آپ کو کسی اور کی اجازت کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی آپ کو عادت ڈال دی جاتی ہے. اور آپ اتنے ڈبو بن جاتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے نا دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا یہ کہے گا تو میں نے یہ کرنا ہے. اور یہی چیز ہمارے دماغوں میں ہوتی ہے کہ بس اب تمہارے بچے ہو گئے نا, اب ان بچوں کا خیال رکھنا, یہ وہ سارا کچھ قدرتی طور پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ماؤں کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے بچے کا خیال رکھنا ہے, کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آپ سوچیں, آپ خود بھی غور کریں کہ آپ کو کتنے لوگوں نے کیا کیا باتیں کہی ہوں گی جب آپ ماں بنی ہوں گی کہ یہ کرنا ہے دس اینڈ دیٹ. چلو ٹھیک ہے, کوئی ایک آدھی چیز ہیلپ فل بھی ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ غور کریں گی تو وہ صرف ان کا اپنا جتانے کے لیے کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں اور تم تو بڑی بیوقوف ہو, تو تمہیں اب ہم بتائیں گے تو تمہیں پتہ چلے گا. اور یہی چیز شروع سے بچپن سے ہماری ذہن میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے ہماری ماں کے ذریعے بھی, کہ میں جو کہوں گی وہ تم کرو گی, اس چیز کو ایسے کرو. کبھی بھی انکریج نہیں کیا جاتا کہ بچے کی اپنی بھی کوئی سوچ ہے, وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے, تو اس کو اگر وہ اتنی نقصان دہ چیز نہیں تھی تو اس کو اپریشیٹ کر دیا جائے کہ بیٹا آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے, مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے خود سے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ چیز ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو مائیں اس چیز سے باہر نکل آئیں, کیونکہ اب آپ لوگ خود مائیں بن چکی ہیں, آپ لوگ خود کمپلیٹ ہیومن ہیں, آپ نے خود اپنا ہر فیصلہ کرنا ہے, صحیح یا غلط, ٹھیک ہے. آپ خود بھی کوئی چیز ہیں, اور اگر آپ خود اپنے آپ کو سٹینڈ کریں گی, اپنے آپ کو کانفیڈنس دیں گی, اپنے اوپر اعتماد کریں گی, تب ہی آپ ایسا بچہ بنا سکتی ہیں جو کل کو ترقی کرے, دنیا بدلے, آپ کا نام روشن کرے. سیدھی سی جو بات ہے, کیونکہ مین مقصد تو اس چینل کا بچہ ہے نا, کہ بچے کو ہم ایلیویٹ کر رہے ہیں. تو ابھی جن کو اپنے آپ سے اب پیار نہیں ہے اتنا, جو کہ کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے اپنے آپ سے پیار نہ ہونا, ہمیں سکھایا نہیں جاتا اپنے آپ سے پیار کرنا, سیدھی سی جو بات ہے. تو آپ اگر اپنا بچہ چاہتی ہیں نا ایسا جو کہ دنیا بدل دے, تو پھر اس کے لیے ماں بھی ویسی ہونی چاہیے. جس ماں میں خود کانفیڈنس نہیں, اس کے بچے میں کہاں سے آئے گا بولو بتاؤ. جس ماں کو خود اپنے اوپر اعتماد نہیں, اس کے بچے میں اعتماد کہاں سے آئے گا؟ نہ تو وہ اپنی ماں پہ اعتبار کرے گا, نہ وہ اپنے اوپر اعتماد کرے گا. اچھا, اپنے اوپر اگر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے نا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ بہت مار دیا جاتا ہے, اسپیشلی لڑکیوں کا. ویسے تو لڑکوں کا بھی بڑا برا حال ہے, لیکن چلو خیر, لڑکیوں کو تو اسپیشلی شروع سے ہی نا ڈپینڈنٹ رکھا جاتا ہے. اور اب تو میں اتنی عاجز آئی پڑی ہوں سسٹم سے کہ مطلب لٹرلی پلان کر کے آپ کو اس طرح کا رکھا جاتا ہے کہ آپ دوسرے کا محتاج رہیں. لٹرلی مطلب یہ تو اب میں نے اتنے زیادہ ثبوت دیکھ لی ہیں, اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گی. ذرا کون کون چاہتا ہے کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں, وہ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائے ذرا, کہ آپ کو پلان کر کے آپ کے اپنے گھر میں بھی اور آپ کے سسرال میں بھی اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ آپ دوسرے کے محتاج رہیں, فائنینشلی بھی, ایموشنلی بھی, اور مشوروں کے لیے بھی. حالانکہ دس از ٹوٹلی رانگ.
اور ہم بیچاری شریف مائیں اور جو بڑے ہی زیادہ دھیان سے سنتی ہیں دوسروں کی باتیں, پوری کوشش کرتی ہیں اس پہ عمل کرنے کی, اور اس کے بعد بھی ہمیں کوئی اپریسیشن نہیں ملتی. اگلا کہتا ہے ٹھیک ہے کر لیا, چلو اچھا کیا کر لیا, اگلی بات یہ ہے. تو اٹ از ویری مچ نیسیسری. تو آج کی اسپیشل ویڈیو ماؤں کے لیے ہے کہ ان کو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے ہر لحاظ سے. میں بتا دوں, اپنا خیال رکھنا ہے. خیال رکھنا خالی یہ نہیں ہوتا کہ منہ دھو لینا اور پھر ماسک لگا لینا اور پارلر کا ضرور چکر لگانا ہے, یہ بھی خیال ہے, یہ نہیں میں کہہ رہی یہ نہیں رکھنا, لیکن آپ نے اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنی سوچ کا. ہر وہ چیز جو آپ کو پریشان کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز حل مانگ رہی ہے. آپ کو اس پرابلم کو سالو کرنا ہے. وہ پرابلم کیا ہے جو بھی ہے آپ کو بہتر پتہ ہوگا, لیکن کافی ساری چیزیں ہمیں پریشان کر دیتی ہیں. جیسے اب آپ پریشان ہوتے ہوں گے کہ میرا بچہ کیوں اتنا بدتمیز ہے, میرا بچہ اتنا کیوں چیختا ہے. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ بھئی آپ چیختی ہیں, آپ بدتمیز ہیں. اور آپ کیوں بدتمیز ہیں؟ کیونکہ آپ پریشان ہیں, آپ کو ٹینشن ہے, آپ کو غصہ آ جاتا ہے فوراً سے. اب مجھے آج کل اتنا زیادہ ایشو ہو رہا ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا. اب میں بالکل اس کے شکر اللہ کا, کیونکہ میں کافی عرصے سے اس چیز پہ کام کر رہی ہوں, تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اچھا مجھے غصہ اس بات پہ آ رہا تھا اور میں وہ غلط غصہ اپنے بچے پہ نکال رہی تھی. تو میں کم از کم چیزوں کو ٹریک کر پا رہی ہوں, کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوں ابھی بھی. مطلب مجھے پتہ ہے کہ میں غلط غصہ اپنے بچے پہ نکال رہی ہوں, لیکن میں پھر بھی نکالتی ہوں. ٹھیک ہے, پھر بھی میں نکالتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ٹریننگ کی ضرورت ہے. مجھے ٹریننگ کی ضرورت ہے اپنے غصے کو قابو کرنے کے لیے. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے غصے کو کیسے قابو کرنا ہے, جس کے لیے میں ٹیکنیک سیکھ رہی ہوں, ٹرک سیکھ رہی ہوں کہ اچھا کہ میں کیا کروں اس کے لیے. تو اس لیے آپ بھی یہ چیز چیک کریں کہ کون سی چیزیں آپ کو جو ٹریگر کرتی ہے, آپ کو جو پریشان کرتی ہے. اس پریشانی کو آپ اگر اپنے بچے پہ نکال رہے ہیں تو بہت ہی برا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو ڈیل ہونا ضروری ہے. اگر آپ خود ہی اس کو ڈیل کر لیں, خود ہی اپنے آپ سے باتیں کر کے, یا خود ہی میری طرح کی ویڈیو سن کے کہ آپ اس چیز کو تھوڑا سا ڈیل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ پروفیشنل ہیلپ کے لیے جانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. ایون ایٹ ٹائمز میں کنسیڈر بھی کرتی ہوں اس چیز کو, اور میں آپ کو بتاؤں گی اگر میں نے اس کو کیا تو, کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کسی سائیکالوجسٹ سے بھی اگر بات کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ورنہ تو کنٹینٹ کافی انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے, بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ کریے گا. کچھ لوگ جن کو میں سن رہی ہوں اینڈ ٹھیک ہے, تو میرے ضرور انسٹاگرام کے اکاؤنٹ پہ جا کے اس کو مجھے فالو کریں اور مجھے ڈی ایم کریں. میں آپ کو بتاؤں گی ان چینلز کا بھی نام. اینڈ چلو کچھ تو ہیلپ ہوتی ہے نا, ایسی چیزیں جو آپ کو کبھی بچپن میں بتائی نہیں کی ہوتی ہیں, جو اب تک آپ پریشان ہیں, پھر آپ کو الٹا یہ سکھایا گیا ہوتا ہے کہ یہ باتیں کسی سے پوچھنی بھی نہیں, یہ باتیں کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرنی. چلو, تو اس لیے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال کرنا ہے, اپنی فزیکل. اور ایک چیز تو میں شیئر کروں آپ سے جو میں نے کل ہی سنی ہے, کہ آپ کا موڈ اچھا رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو. اور یہاں پہ تو رواج ہی نہیں ہے کہ ایکسرسائز کو اتنا زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا, لیکن ایکسرسائز کتنی ضروری ہے. اب میں دوبارہ ایکسرسائز شروع کرنے والی ہوں, کیونکہ آئی ریئلی فیل دیٹ کہ میری فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے, اور دیٹ ول ڈیفینیٹلی امپروو مائی موڈ, اور جو اینگر ہے اس کو کنٹرول کرنے میں میری ہیلپ کرے گی. تو اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ بس اب میں تو ماں بن گئی ہوں, تو اب میں نے اپنے بچے کو ہی دیکھنا ہے. حالانکہ آپ کے بچے کو اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اگر ریلیکس ہوں گی, آپ ایزی ہوں گی, آپ اتنا ہی ریلیکس بچہ, ایزی بچہ, تمیزدار بچہ, کانفیڈنٹ بچہ بنا سکیں گی. اس لیے بہت ضروری ہے آپ کا اپنے اوپر کام کرنا, اپنے آپ کو ریلیکس کرنا, اپنے اپیرنس کا بھی خیال کرنا. ٹھیک ہے, ظاہری طور پہ بھی سارا کچھ کرنا, انٹرنلی بھی, اندر بھی. آپ کے اندر جو سوال ہیں ان کے جواب آپ کو چاہیے. آپ کی جو سوچ ہے جو اگر آپ کو پریشان کر رہی ہے, اگر آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ایسے جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے جواب میں, کیا کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, تو کافی سارے اوپن اینڈڈ کوسچنز ہیں, لیکن آپ نے کم از کم آج یہ چیز ضرور شروع کرنی ہے کہ آپ ہیں,
آپ ختم نہیں ہو گئیں ماں بن کے، کسی کی بیوی بن کے، نہ ہی آپ کسی کی بیٹی بن کے ختم ہوئی تھیں. آپ ایک الگ انسان ہیں. اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. آپ اپنے مال کی خود ذمہ دار ہیں. مطلب اگر آپ اتنی زیادہ دوسرے لوگوں پہ ڈپینڈنٹ ہیں تو آپ کے تو مال ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بھی ویسے ہی بخشایا کر دینا تھا کہ چلو بھئی تم تو بخشی گئی ہو. جیسے دیکھا درخت ہیں، جانور ہیں، ان سب نے تو جنت میں جانا ہے. ان کی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ان سے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، تو مردوں سے ہونی ہے. تو عورتیں اگر اتنی ہی مطلب دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے، ان کی اپنی کوئی شخصیت حیثیت نہیں ہے، تو پھر ان کا بھی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں ہونا چاہیے تھا نا، لیکن ان کا بھی ہونا ہے بھئی، ان کا بھی ہونا ہے. جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان کہتے ہیں تو انسان کا مطلب مرد اور عورت دونوں ہیں. تو آپ الگ ہیں، آپ کوئی چیز ہیں. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آج کی ویڈیو سے یہی آپ نے لینا ہے کہ یو آر سم تھنگ. آپ ختم نہیں ہوئی ہیں، اور آپ کا اظہار جو ہے وہ مطلب مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ماؤں کو لیبل کر دیا جاتا ہے جی. اینی ویز اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن خیر، آپ نے یو آر این انڈیویژول، اس لیے آپ کا اپنا خیال رکھنا آپ پہ واجب ہے. ٹھیک ہے، ورنہ گناہ ہوگا آپ کو. اور اپنا خیال کس طرح رکھنا ہے؟ فزیکلی بھی، ایموشنلی بھی، مینٹلی بھی. فزیکل پہ تو چلو پھر بھی تھوڑا بہت زور پڑ ہی جاتا ہے کہ کہیں جانا جونا ہے تو پارلر سے چکر لگاؤ. ایموشنلی اور مینٹلی ہے نا، دیکھا اب میں اس کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آپ نے کام خود کرنا ہے. اینڈ ڈو دیٹ، کریں اس کو. کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ نے مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کرنا ہے، ادھر بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں ویڈیو ختم کر دوں کیونکہ میں تو بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی ہوں، بولا بھی نہیں جا رہا. اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل کو، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.